قلوبی ادوائیہ و نور الابصاری وزیائیہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات دو تین منقبت سے میں سرکار کے بارگاہ میں اشعار دیتا ہوں، پھر اسی پر میری تقریر ہوگی۔ ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ۔ اگر بابا رمضان کا نظارہ کروں میں تو قلب و جگر ان پہ وارہ کروں میں۔ آپ حضرات سبحان اللہ بولیے، بہت ضروری ہے۔ اگر بابا رمضان صاحب کا نظارہ کروں میں تو قلب و جگر ان پہ وارہ کروں میں، اور یہ جنگل کے اندر ہے بے خوف ہو کر، سبحان اللہ، یہ جنگل کے اندر ہے بے خوف ہو کر، انہی خوف میں بس پکارا کروں میں، اور اجازت ملے گر مجھے ان کے در سے تو دن رات چوکھٹ بہارا کروں میں۔ حضرات گرامی، تلاوت کردہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام اولیاء کرام سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرات کوئی بھی خانقاہ ہو، اگر وارث پاک کا خانقاہ ہو یا غریب نواز کا خانقاہ ہو یا سیدنا سالار مسعود غازی کی مزارات ہو یا ہندوستان میں اولیاء کرام کی کوئی بھی مزارات ہو، تمام مزارات کو اعلیٰ حضرت اپنے دل سے اٹھاتے ہیں اور قلم کو لیتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں، بارگاہ غوثیت میں جہاں سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرات اگر کوئی ولی بنتا ہے تو سرکار غوث اعظم کی نظر کرامت سے ولی بنتا ہے، اور ولی ایسے ولی نہیں ہے بلکہ یہاں سے تو حسنی صدقہ ملتا ہے، یہاں سے تو حسینی صدقہ ملتا ہے، یہاں سے تو فاطمی صدقہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے کوئی عام در سے نہیں ہوتا ہے بلکہ سرکار غوث اعظم کی نظر کی ولایت سے ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ آپ ذرا بیدار ہو جائیں، سبحان اللہ بولیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سبحان اللہ، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات بہت زیادہ تمہیدی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت و عطا سے عبدالقادر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور عطا کیا ہے، وہ طاقت عطا کیا ہے، جیسے انسان ہتھیلی پہ رائے کا دانہ دیکھ لیا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے اپنے چاہنے والوں کو میں ایسے دیکھ لیا کرتا ہوں جیسے رائے پہ ہتھیلی کا دانہ ہے، میں ایسے ملاحظہ فرما لیا کرتا ہوں۔ حضرات نظر تو الی بلاد اللہ سے مراد پوری کائنات کی چیز نظر آتی ہے۔ اگر عرش اعظم پر جو چیز ہے یا زمین کے نیچے جو چیز ہے یا زمین میں جو ہونے والی چیز ہے یا پوری کائنات کا علم سرکار غوث اعظم عبدالقادر رکھتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے تقیہ کے سنی سول عقیدہ مسلمانوں اور سرکار بابا رمضان کے عرس میں آنے والوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جب ایک اللہ کا ولی سرکار غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیارات و کمالات عطا کیا ہے کہ پوری کائنات عرش اعظم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، زمین کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ذرہ ذرات کو دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مصطفیٰ کو اتنا علم سے نوازا ہوگا اور اتنا علم سے نوازا ہوگا، تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں، اور کوئی غیر کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار غوث اعظم بہت بڑی معمولی شخصیت کا نام ہے۔ کون سرکار غوث اعظم ہے؟ عبدالقادر فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں پڑھتے پڑھتے اللہ کا ولی ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم سے مریدین نے سوال کیا، اے میرے آقا بڑے بڑیر بغداد والے دولہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے یہ پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نے کیسے پہچانا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو
جو سرکار غوث اعظم عبدالقادر فرماتے ہیں کہ بغداد مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھا، یعنی میں شکشا کو پراپت کر رہا تھا، علم دین مصطفیٰ کو حاصل کر رہا تھا، وہ علم دین مصطفیٰ جسے فاطمہ کی گود میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ حضرت امام حسین نے حاصل کیا تھا۔ تو کربلا کی سرزمین پر 18 سال علی اکبر نے اپنی جوانی کو لٹایا تھا، 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر نے قربانی کو پیش کر کے اور نانا جان کی شریعت کو زندہ کر دیا تھا، اور یہ زمانے کو پیغام دے دیا تھا جہاں قرآن ہے وہی اہل بیت ہے، جہاں اہل بیت ہے وہی قرآن ہے۔ حضرات کون امام حسین؟ وہی علم دین مصطفیٰ ہے جسے میرے آقا فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی پاٹھشالہ سے لے کر قبر کی منزل تک۔ جب سرکار غوث اعظم عبدالقادر بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم کے لیے حاصل کے لیے جاتے تھے تو یہاں تک کی جو ہے غوث اعظم عبدالقادر کا خود بیان ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کی جو ہے جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو فرشتوں کی ایک آواز ہوتی تھی، وہ فرشتے کہتے تھے اے لوگوں ہٹ جاؤ کیونکہ اللہ کا مقدس ولی عبدالقادر آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ خالی کر دو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ادوائیہ و نور الابصار و ضیاء و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات گھبرائیں نہیں، حضرت کی تقریر ہوگی، حضرت نے مکمل مجھے اجازت دیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت کی طبیعت تھوڑی علیل ہے، اس کے بعد میں ایک مرتبہ علیہ نبی پر اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ادوائیہ و نور الابصار و ضیاء وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون سرکار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی اور سے بادشاہ سے نہیں ڈرتا ہے، نہ زمانے سے ڈرتا ہے، نہ دنیا سے ڈرتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، نہ اسے کوئی ڈر ہوا کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ عطا کرتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو وہ نظر ولایت ڈال دیتا ہے لوگوں کی قسمت جو ہے سدھر جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کی وہ شان ہوا کرتی ہے، وہ عظمت ہوا کرتی ہے، وہ مقام ہوا کرتا ہے۔ میں اللہ کے شان اولیاء کو بیان کرنا چاہتا ہوں، عظمت اولیاء کو بتانا چاہتا ہوں، اختیار اولیاء کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے عطا کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کا علم ذاتی ہے، اور مصطفیٰ کا علم عطائی ہے، اور مصطفیٰ کے صدقے سے جو خیرات بڑھتی ہے وہ علی و فاطمہ کو ملتا ہے، اور وہیں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، ولایت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ غوث اعظم تک پہنچتا ہے، اور غوث اعظم کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ غریب نواز مخدوم سمنہ تک پہنچتا ہے۔ میں تاریخ اولیاء اور افسانے اولیاء عظمت اولیاء آپ کو بیان کرتا ہوں میرے دوستو، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اختیار کی اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔ جب وہ نظر اٹھا دیتے ہیں، جب ان کا کرم ہو جایا کرتا ہے تو اپنے کیا ہے بیگانے بھی آپ کے قدم چومنے لگتے ہیں میرے دوستو۔ ان کی شان اور عظمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ ولی کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ جب اپنی پیشانی کو رکھتا ہے، پہلی بات معرفت میں جاتے ہیں، پھر شریعت میں جاتے ہیں، پھر طریقت میں جاتے ہیں، پھر حقیقت کا معمول یہ ہوتا ہے جب وہ اپنی پیشانی کو اٹھاتے ہیں تو جلوے ربانی دیکھتے ہیں، اللہ کے جلووں کا دیدار کیا کرتے ہیں۔ یہ ان کی شان اور ان کی عظمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ پوری کائنات سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ لائٹ ہے، یہ کمکما ہے، یہ انسان ہے، یہ ساری یہ دولت ہے، یہ حسن ہے، یہ جوانی ہے، یہ بناوٹ ہے، یہ سنگار ہے، یہ ساری چیز ختم ہونے والی ہے، لیکن جب اللہ کے ولی
سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو قسم خدا کی یہی اللہ کا ولی جو ہے قیامت کے دن مدینے والے مصطفیٰ سے کہہ دیں گے کہ یہ میرا دیوانہ ہے، آقا اسے قبول کر لو اور جنتی تاج عطا کر دو۔ آج جو بیٹھے ہوئے اللہ کے عرص مقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قسم خدا کی آج جب عرص ہوتا ہے تو ان کی نظر ولایت پر جو ان پر فیض ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اپنے مزارات سے یہ تمام کائنات میں اپنی روشنی کو بکھرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ شان ہوتی ہے، ان کی یہ عظمت ہوتی ہے، ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم دل میں کیا رکھ کر آتے ہیں، دل میں کیا سوچتے ہیں، دل میں کیا تمنا رکھتے ہیں، سب اللہ کے ولی کو باخبر ہوا کرتا ہے۔ کون میرا دیوانہ کس حالت میں آیا ہے، کس مستانے میں آیا ہے، فٹا پرانے میں آیا ہے، جب ان کے نظروں کے سامنے، ان کے بارگاہوں کے سامنے جب دیوانہ جھکتا ہے تو قسم خدا کی اس کی زندگی کو بدل دیا کرتے ہیں اور اس کی زندگی کو کامیاب کر دیا کرتے ہیں۔ ان کی یہ شان ہوا کرتی ہے، ہم انہیں معمولی نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گاؤں کے، بلکہ شریعتاً جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مقبول بارگاہ علی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی سے، علی سے فیض یاب ملتا ہے۔ اگر ہم بغداد نہ جا سکے تو ہمیں کوئی جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہی سے ان کا دامن پکڑ لیے تو یہ ہمیں مولائے کائنات تک پہنچا دیں گے، خاتون جنت تک پہنچا دیں گے، اور حسن و حسین نبی کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ درود پاک پڑھے، اپنی بات کو تھوڑی دیر میں ختم کرو۔ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 5-10 منٹ سے اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میرے دوستو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ولی سے محبت کیجئے اور ان سے عقیدت لگائیے، یہی ہمارے لیے ایمان کی دلیل ہے اور ہمارے لیے حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، سبحان اللہ۔ ہم اللہ کے ولی میں عرص میں آئیں تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے پاس نہ مدرسہ ہے، نہ آپ کے پاس وقت ملتا ہے، کیونکہ آپ اپنے بال بچوں میں کماتے ہیں، لیکن یہی یہ عرص ملتا ہے، یہی جشن عید میلاد النبی ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہم یہی سے دین کی بات کو سمجھتے ہیں، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، ماں باپ کا ادب کیسے کرنا چاہیے، اساتذہ کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ملتا ہے یہ اللہ کے ولی کے در سے ملتا ہے، کسی اور کے در سے نہیں ملتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے کتنے مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، کتنی کٹھنائیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ اللہ کے جو ولی ہے اللہ کی محبت میں کبھی بھوکا رہ کر عبادت کرتے ہیں، کبھی جو ہے ٹھوکریں کھا کر عبادت کرتے ہیں، کبھی دشمنی کر کے عبادت کرتے ہیں، کہیں دوستی کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ایسے راضی کرتے ہیں، دنیا کا پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے، اے میرے اللہ کے ولی، میں آپ کو دوست بنا لیا ہوں۔ اور اللہ جبریل امین سے کہتا ہے، اے جبریل امین، جاؤ پوری کائنات جہاں سے دنیا ختم ہوتی ہے اور جہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے، اے جبریل امین پوری کائنات میں چرند و پرند سے، شجر و حجر سے، بحر و در سے، خشک و گر سے، تمام کائنات میں اعلان کر دو کہ اللہ کے ولی سے اس کا مولا محبت کرتا ہے، اے کائنات تو بھی اس سے محبت کر لے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے اللہ کے ولی سے محبت کرنے کا بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع
الصادقین اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات یہ بہت بڑی نسبت ہے، ایک تو قربانی کا مہینہ ہے، دوسری آپ اس سے پاک میں آئے ہیں جو قربانی کا مہینہ ہے۔ ایسے نہیں بلکہ بہت سی قربانیاں دینا پڑتی میرے دوستو۔ قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے کئی مقامات پر امتحان لیا ہے، اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا ہے، مال کے ذریعے سے امتحان لیا ہے، اپنے جان کے ذریعے سے امتحان لیا ہے۔ جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل 70 سال کے بعد میں حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، آپ بتاؤ آپ کے دل سے اب اگر آپ کا بیٹا تھوڑی نظروں کے سامنے دور چلا جائے تو آپ کو کتنی درد ہوتی ہے، لیکن اللہ کے خلیل کو دیکھیے، اللہ کے محبوب پیغمبر کو دیکھیے، اللہ کے نبی کو دیکھیے۔ حضرت حاجرہ کو لیتے ہیں، حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں، مکہ کی وادی میں جہاں زیزرہ کہا جاتا ہے وہاں پر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد میں وہاں پر جو ہے حضرت حاجرہ کے لیے کوئی ایئر کنڈیشن نہیں تھا، کوئی کھانے کا سامان نہیں تھا، بلکہ جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل جب پہنچتے ہیں، حضرت ابراہیم پلٹتے ہیں، جاتے ہی کچھ دیر کے بعد میں حضرت حاجرہ کہتی ہے اے میرے شریک تاج، اے میرے زندگی کا سہارا دینے والے، اے میرے زندگی میں کام آنے والے، اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ یہ بتائیے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ایسے بھی آبوگاہ جنگل میں جہاں پر جو درندوں کا ہجوم ہوا کرتا ہے، ایسی جگہوں پر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر نسل انسانی نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ کا جب یہ سوال ہوتا ہے حضرت ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا مولا کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں حاجرہ یہ اللہ کا مرضی ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ جب اللہ کا مرضی ہے تو یہ پانی بھی لے جائیے، یہ تھوڑا سا کھجور بھی لے جائیے، کیونکہ جو رب یہاں پر جو ہے آپ کی امتحان کی محبت کے لیے اسماعیل کو چھڑوا سکتا ہے، وہی رب حاجرہ کو کھانا بھی پلا سکتا ہے، پانی بھی پلا سکتا ہے، اور ان کی عزت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ بس یہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایک عظیم شخصیت استاد العلماء کی آمد ہے اور گفتگو بھی ہونی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کے مہینوں سے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے، اور سرکار عارف باللہ عارف بالسنت سرکار بابا رمضان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عقیدت و محبت میں ہمیں زندگی عطا فرمائے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں صحو قصدن مانن اگر کسی طریقے سے غلطی ہوئی توبہ کرتا ہوں۔